نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ بات کہ ہم ریمائنڈر چھوٹا سا کہ ہم کیوں بیٹھتے ہیں، کیوں اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کی فائدے ہمیں کیا ہوں گے۔ کہتے ہیں حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے حج ادا کرنے کے مثل برابر ثواب ملتا ہے اس کو۔ یعنی علم حاصل کرنا، اس نیت سے گھر سے نکلنا کہ ہم کچھ سیکھیں یا سکھائیں اللہ کا دین، تو اس کو جس نے اپنا یہ کام پورا کیا اس کو پورے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے ہم سب کو حج کرنے کا شوق ہوتا ہے، مگر اتنی بڑی سعادت ہر کسی کو اتنے آرام سے نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ علم کی مجلسوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے لیے حج کے برابر ثواب اکٹھے کریں۔ اور اللہ چاہے تو ہمیں ہر روز حج کے برابر ثواب دے دے، یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اچھی امید کرتے ہیں، اچھا گمان کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حج کے برابر ثواب دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ اور یہ بات ہے محفلوں کی، ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کبھی کبھی گھر میں ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ ایک ایسی محفل ضرور بنائیں، ایٹ لیسٹ گھر والوں کو لے کے بیٹھے جس کے اندر ہم قرآن پڑھیں یا سمجھیں یا سمجھائیں، تاکہ رحمتوں کا نزول ہو، فرشتوں کا نزول ہو، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت سا اجر و ثواب سمیٹ سکیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے یہ موقع دیا، تو آئیے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 8واں سپارہ۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان سے مردے بھی کلام کرتے اور دنیا بھر کی چیزیں ان کے سامنے لا جمع کرتے تو بھی ایمان لانے والے نہ تھے، مگر جس کے متعلق اللہ چاہتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر جہالت کی باتیں کرتی ہے۔ یہ بیسکلی پچھلی آیتوں کی کنٹینیوٹی ہے۔ آپ کو پتہ سورۃ مائدہ چل رہی ہے اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ مکہ کے آخری ایام ہیں بیسکلی، اور وہاں پہ اس وقت تک جو ان لوگوں کی جو جنگ تھی یا بہت زیادہ نفرت تھی کفار کی، وہ عروج پہ پہنچی ہوئی تھی، اور ایک کے بعد ایک سے عجیب و غریب فرمائشیں کر رہے تھے زچ کرنے کے لیے اسلام کو اور نبی کے وسلم کو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں فرشتے بھیجو ہماری طرف، تو فرشتے بھی نازل کر دیتے اور مردے بھی قبروں سے اٹھ کر، یعنی انتہائی ناممکن چیزیں بھی ان کے سامنے ہم لا کے رکھ دیں گے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا، تو پھر ان میں سے اکثر ایسی ہے جو جہالت کی ہی باتیں کرتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں نا کہ جہالت جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ابھی ان کی جہالت ہے کہ بجائے اس کے مان لیں اس چیز کو، کہاں سے سارا اپنا دماغ اور ایفرٹ کہاں لگا رہے ہیں کہ ایسی ایسی حجتیں جگتیں، ایسی ایسی طویلیں گھڑ کے لائیں کہ عاجز کر دیں بتانے والے کو۔ تو بعض کا جو ہماری اپنی جہالت ہوتی ہے نا، ہماری ہدایت کے راستے میں بہت بڑا رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور ہدایت جو ہوتی ہے وہ بھی ایک تو وہ ہوتی ہے جو جذباتی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے توفیقی ہدایت وہ ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی آتی ہے، اور توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو اس کو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں تو سارا قصہ ہی الٹا ہے یہاں پہ۔ تو اس لیے ہدایت کہاں ملے گی ان لوگوں کو جن کا پوری انرجی اس کی مخالفت میں نکل جا رہی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہیں، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے، سو انہیں ان کی افتراء پردازیوں کو چھوڑ دیجئے۔ یعنی نبی کے وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں، ایسی چیزیں ہوتی آئی ہیں، ہوتی رہیں گی، اور یہ اللہ کی چھوٹ کا ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ کی چھوٹ جو ہے وہ ان کے اپنے خلاف جو ہے وہ حجت بنے گی، کیونکہ ظاہر انہیں اپنے عملوں کا حساب دینا ہے۔ اور ایسا وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل نہ ہوں، نیز وہ سے پسند کریں اور برائیاں کرتے چلے جائیں، اور جواب جو اب کہ وہ کر رہے ہیں۔ بیسکلی یہی بات کہ یہ لوگ جو ہیں وہ خود بھی اس راستے پہ نہیں آنا چاہتے اور دوسروں کو بھی آنے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ان کا اپنا ہی ایمان جو ہے وہ کمزور ہے، آخرت کے اوپر ان کا ایمان ہے ہی نہیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور منصف کی تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اور لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔
وہ آپ کے رب کی بات کی سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے فرامین کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ کہ اہل کتاب قرآن پاک کو مکمل طور پر پہچان چکے ہیں، انہیں سب پتہ ہے، لیکن ان کی جو ہٹ درمی ہے، اندر کی جو انا اور ضد ہے، وہ انہیں حق قبول کرنے میں نہیں دے رہی۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے دلوں میں شک ہوتا ہے، ان کے اوپر میں انسانوں میں سے جنوں میں سے بھی ایسے لوگ مسلط کر دیتا ہوں، وہ چاہیں بھی تو نیکی قبول نہیں کر پاتے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ حضرت ابو طالب اگر دیکھیں ہم تو ان کی وفات کے وقت پر ابو طالب جو ابو جہل ہے، جو سر فرست ہے جنوں کا، جو انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، وہ ان کے سر پہ موجود تھا اور اس نے ان کو حق کلمہ نہیں کہنے دیا، اسلام قبول کرنا نہیں کیا کہنے دیا، ان کو ایسی ایسی باتوں سے ان کے جذبات کو ابھارتے رہے کہ تم آخری وقت پر موت سے ڈٹ جاؤ گے اور تم کو اسلام قبول کر لو گے، یعنی اپنی باتوں سے ان کو الجھا دیا۔ تو ایسے برے انسان بھی شیطان کا ہی روپ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ پر عذاب کی طرح مسلط کر دیتا ہے جو ہمیں نیکی کی طرف جانے نہیں دیتے۔ تو ہم لوگوں کو ایٹ لیسٹ کوشش کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو پہچانے اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کے اور اپنی نیکی کے راستے پہ چلنے کے جو ہمارے طریقے ہیں ان سے کس طرح بچائیں۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی سے لڑیں، لیکن اپنے ایک سیف راستہ بھی نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے پہچان ہونی ضروری ہے، کیونکہ جن تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جو انسان ہے وہ تو نظر آ سکتے ہیں نا۔ تو کم از کم اپنے ارد گرد کے ایسے انسانوں کو ضرور پہچانیں جو آپ کو آپ کے اصل راستے سے ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وتمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتی، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اور اس کے فرامین کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حق فرما دیا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور اے محمد، اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اتباع کریں گے تو آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تکلف کھا لو۔ آپ دیکھیں گے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی جو آیتیں ہیں نا ادھر آ جاتے ہیں، یہاں پھر بھی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آ گیا ہے کہ ایسی چیزیں کھاؤ جو حلال ہوں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ کیوں یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہو؟ اس لیے کہ حلال یا حرام کھانے سے طبی انسان کے مزاج پر بہت فرق پڑتا ہے، اور اگر ہم حلال اور طیب کھائیں گے تو ہم سوچیں گے بھی اچھا اور کریں گے بھی اچھا، اور حرام کھانے والوں کا وہی حال ہوتا ہے جو حرام کھانے والوں کا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایسے کھانے ہیں جن کے اوپر اللہ کا ذکر کیا گیا ہو، اور ان باتوں کا وہی پرواہ کیا کرے گا جس کو آخرت کے اوپر مضبوط ایمان ہوگا۔ حقیقت علم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لہٰذا ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھریں۔ ہدایت پر رہنا ہے تو دو چیزیں، یعنی قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ میں واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ کیا حلال ہے آپ کے لیے اور کیا حرام ہے آپ کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے اسے تمہارے لیے تفصیلاً بیان کر دیا ہے، الا یہ کہ تم کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جاؤ۔ اور بہت لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بھی بہکاتے رہتے ہیں، اور آپ کا رب ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پڑھتے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ آج 8واں سپارہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں میں کون کون سی چیزیں، خاص طور پر جو ذبیحہ کے متعلق احکامات ہیں، ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہونے چاہیے کہ کون سی چیزیں ہمارے کھانے کے لیے حلال نہیں۔ صرف وہ کھانے حلال ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ بتوں کے ناموں پر کی ہوئی نیازیں ہم نہیں کھا سکتے، چاہے وہ پیر فقیر ہوں۔ جو بھی چیز اللہ کے مقابلے پہ آئے گی وہ بت ہی ہوتی ہے، اور ہمیں اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ پھر ہی اس کے اندر ایک بات آتی ہے کہ ایسا جانور جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ قرآن کریم کی متعدد آیات کی روح سے حرام ہے، اور جس پر عمدن اللہ کا نام لیا جائے وہ اس کی آیت کی روح سے، اس آیت میں یہ کلیئر بتایا گیا کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ حرام ہے۔ لیکن یہ اس کے اندر ایک آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ جس چیز کو ہم خود ماریں، ذبح کریں، اسے تو کھا لیں، جسے اللہ مارے، یعنی
مر جائے اسے نہ کھائے، اس وقت یہ نازل ہوئی۔ یعنی یہ لوگ حجتیں کرنے والے یہ بھی کہتے تھے اور لوگوں کو زج کرنے کے لیے نبی کو اور مسلمانوں کو کہ چونکہ ہمیں مردار کھانے سے منع کیا گیا ہے، تو مردار ظاہر ہے جو بھی مرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی مرتا ہے نا، تو اس چیز کو لے کے آتے تھے کہ یہ جو جس کو اللہ نے مارا ہے اسے نہ کھائیں، جسے ہم خود ماریں اور یعنی ذبح کرے وہ ہم کھا لیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی اللہ کا مارا ہوا تو بہتر ہونا چاہیے، ایسی باتیں لے گھڑ کے آتے تھے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ، کیونکہ یہ گناہ کی بات ہے۔ بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک اعتراض القاء کرتے رہتے ہیں، وہ تم سے جھگڑتے رہیں گے اور تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہی ہو گئے۔ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، اس کو روشنی عطا کی جس کی مدد سے وہ لوگوں کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس جیسا شخص جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال دی ہے اس شخص کی جو مردہ تھا، یعنی وہ جاہل تھا، وہ علم سے دور تھا، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، اس کو عقل دی، اس کو معرفت عطا فرمائی، دین کی سمجھ دی اور سیدھے راستے کی توفیق دی، تب وہ سمجھو وہ زندہ ہو گیا۔ اور جب اس نے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا اور واپس پلٹ گیا تو پھر سمجھو وہ پھر سے مر گیا۔ تو جس کے پاس علم ہوتا ہے دین کا علم، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اور جو نہیں ہیں لا علم لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک مرے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا دل اور دماغ سب مر چکا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہمارے پاس لوگ گوشت بیچنے آتے ہیں اور نیا اسلام لائے ہیں، معلوم نہیں انہوں نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خود بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور کھا لیا کرو۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی ہمارے لیے ایک گنجائش نکلتی ہے کہ اگر یقین نہ ہو، یعنی دینے والا مسلمان ہی ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے تو آپ اس کو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو کھا لیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ شرک یہی نہیں کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے، بلکہ اللہ کے ساتھ کسی اور کے حلال و حرام کو اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرا لینا بھی شرک ہے۔ یعنی بیسکلی جب ہم اللہ کی باتوں کو اپنی مرضی سے ڈھال لیتے ہیں تو وہ بھی شرک ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم خود اپنے آپ کو اللہ کے برابری لے آئیں کہ ہم بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے یہ نہ کھاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہم خود ہی فتوے لگاتے ہیں۔ کوئی باہر جا رہا ہے آپ سے پوچھنے آتا ہے کہ میں تو امریکہ جا رہا ہوں 1 مہینے کے لیے، تو میں کیا کروں وہاں پہ، تو آپ کہتے ہیں اچھا نہیں کوئی بات نہیں، تم تو مسافر ہو، تمہارے لیے تو سب جائز ہے، سب حلال ہے، خود ہی ہم فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی باتوں سے ذرا احتیاط کریں اور دین کی سمجھ کے ساتھ کسی کو جواب دیں۔ ہماری جو بھی ذاتی پسند ناپسند ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کا حکم ہی سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم ایسی باتیں اپنے پاس سے فتوے دیں گے تو ہم بھی مشرکوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آ گیا کہ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہ مانیں گے، اور جب تک ہمیں بھی وہی نہ دیا جائے اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، یعنی اللہ کی کتاب اور قرآن۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالاتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لینا ہے۔ یعنی رسولوں کو اللہ نے کیا دیا، نبوت دی، رسالت دی، کتابیں دیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی وہ سارا کچھ ملے۔ الذین اجرموا، جلد ہی ان مجرموں کو اپنی صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، مکاریوں کی پاداش میں اللہ کا ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جو نئے آئے ہیں میں نے آیت نمبر 24 ختم کی ہے، ابھی ہم آیت نمبر 125 کو کرنے لگے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُّ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے۔
جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہم کیوں ہر دفعہ قرآن پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری؟ حضرت موسیٰ نے بھی یہ دعا مانگی تھی۔ سینے بہت سی چیزوں کے ہمیں بلا ایسے سمجھ آ جاتے ہیں، دنیا کی چیزوں کی ہمیں بہت سمجھ آ جاتی ہے، اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کی توفیق چاہیے ہوتی ہے، اور توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سینہ کھولنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، وہ تعلیمات سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اور ہمارے لیے ان کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جسے گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ مشکل سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اس لیے ان پر حق سے فرار اور نفرت کی خباثت مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی جو چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے اسلام کو آسان کر دے تو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، انہیں ہدایت توفیقی بھی مل جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ جیسے کوئی شخص بہت بلندی پہ چڑھ سیڑھیاں چڑھتا چڑھتا جائے گا نا، جو اوپر کو جائے گا نا، یا پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں تو یو فیل سفوکیشن، آپ کو تھکن بھی ہوگی، گرمی بھی لگی، پسینہ بھی آئے گا، اور اس وقت آپ کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ سفر کب ختم ہو اور میں کہیں بیٹھ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال دی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لانے والے ان کو اس طرح کی تنگیوں میں لے جاتا ہوں کہ وہ ان کے اندر اس چیز سے نفرت ہی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق کو سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کی کوشش کریں۔ اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کی صراط مستقیم ہے۔ سو ویری کلیئر، جو اسلام کے سچے راستے پر چلے گا وہ جنت کے راستے پر چل پڑا۔ یہ وہ راستہ جو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، ہمارے لیے متعین فرمایا ہے۔ بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کھول کھول بیان کر دی ہیں، اور ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے وہ ان کا والی ہوگا، جس دن اللہ سب لوگوں کو اکٹھا فرمائے گا۔ اے گروہ جن تم نے، اور کہے گا کہ اے گروہ جن تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنے تابع بنا رکھا تھا، اور انسانوں میں سے جنوں کے دوست کہیں گے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، حتیٰ کہ وہ وقت آ پہنچا تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، تم ہمیشہ اسی میں رہو گے، مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے بچا لے گا، بلا شبہ وہ دانا اور حکیم ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ ہوگا حال ان لوگوں کا جو ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں اس دنیا میں، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں انسانوں میں سے ہوں۔ اور جنوں کو دور جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی شخص اگر کسی جنگل میں یا ویرانے میں، آپ کو پتہ وہاں کی اس وقت کی ٹریولنگ کیا ہوتی تھی، کہیں پھنس جاتا تھا نا، تو ان کو ہوتا تھا کہ جو کہ ویرانے ہیں، جنگل ہیں، تو یہاں کی جو کرتا دھرتا جو مخلوق ہے وہ جن ہی ہیں، تو وہاں جاتے کے ساتھ ہی کہہ دیتے تھے کہ ایس جنگل کے مالک یا اس ویرانے کے مالک تم تو یہ سنتے ہی وہ لوگ وہاں کا جن جو شیطان ہوتے تھے وہ پھول جاتے تھے کہ اب یہ ہمارے انڈر آ گئے ہیں، تو ان سے وہ پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ ہم آپ کے علاقے میں آئے ہیں تو ہم آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ وہ جنوں کے ساتھ جنوں کو بھی اپنا سردار ماننا شروع ہو گئے۔ بیسیکلی ہمیں اس چیز سے ہم بھول جاتے ہیں کہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ہم خود اپنے اوپر جنوں کو حاوی کر کے ان کو اپنے سے بہتر مخلوق مان لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جنوں کے بارے میں قرآن و سنت سے جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ جن بھی انسان کی طرح ارادہ اختیار رکھنے والی مخلوق ہے، اور ان سے بھی حساب کتاب ہوگا، اور وہ بھی جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ جنوں کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی، ابلیس جنوں ہی کی نسل سے ہے، یہ بھی سورۃ کہف میں ہم نے پڑھا۔ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی، اور جنوں میں بھی نیک انسانوں کی طرح نیک جن ہوتے ہیں اور بعض بد جن ہوتے ہیں، اور شیطان انہی کے اندر سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات صرف انسان کو بنایا، چنانچہ تخلیق آدم کے بعد سلسلہ نبوت اولاد آدم ہی میں منتقل ہوا۔ جن انسان کو دیکھ سکتے ہیں مگر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ جن آسمانوں کی خبریں لے کر آیا کرتے تھے مگر اب ان کے پاس یہ آزادی نہیں رہی۔ یہ صورت جن میں ہم جا کے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، مگر اس بنا پر انہیں انسان سے افضل نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ بعض جزوی خصوصیات میں بعض اوقات جانور بھی انسانوں سے افضل ہو سکتے ہیں، مگر کئی جانور انسان سے تیز، جیسے کچھ جانوروں کی نظر جو ہے ہم سے بہت تیز ہوتی ہے، یا سننے کی حص بہت تیز ہوتی ہے، تو وہ کوئی ایک جزوی یا انڈیویجول خوبی تو ہو سکتی ہے، لیکن آن دا ہول اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی ساری اپنی جو کریشنز ہیں ان سے بہتر بنایا ہے۔ اور اس طرح ہم ظالموں کے دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے کیونکہ وہ مل کر ہی ایسے کام کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے ہاں تم میں سے رسول نہیں آئے تھے
جو تم پر میری آیات بیان کرتے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے۔ وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں، بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے، اور فی الواقع وہ آیات کے منکر ہی تھے، یعنی وہاں پہ کوئی بھی اپنی بات سے مکر نہ سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عادلانہ قانون ہے کہ کسی کو عذاب و ثواب کا نظام سمجھائے بغیر عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے میں نے آیات کھول کھول کے بیان کر دی تاکہ تم لوگ ابھی سے سمجھ لو، کل کو میرے سامنے آ کے یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون۔ اور ہر ایک کو یہ شہادت اس لیے ہوگی کہ آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ بے خبر ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا رب اسے بے خبر نہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے بھی درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سی حدیثوں میں بہت سی چیزیں ہمیں صراحت سے ملتی ہیں، کہیں آتا ہے کہ ہر شخص کا، اور لیکن ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ ہر شخص کا جو جنت کے اندر جو مقام ہوگا، جو اس کا درجہ ہوگا، اس کے اپنے عملوں کی بیس پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس نے دنیا میں کس طرح کے عمل کیے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجے دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا میں اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ تو سوچیں کتنے فاصلے اور کتنی بڑی جنتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ پھر آتا ہے کہ بعض روایت کے مطابق جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے ہی درجے ہیں، اور ایک ایک آیت کو سمجھنے کے بعد اس کے درجے جو ہیں وہ انسان کے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے ایک تھوڑی سی غلط فہمی جو ہم مسلمانوں کو ہوتی ہے، ہم بھی بچپن سے یہی سنتے آ رہے تھے کہ وہ یہ تھی کہ جو قرآن حفظ کرتا ہے یا جو آیت جس کو یاد کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو آیت سناتا جائے گا اور اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ہم کلیئرلی قرآن ہمیں کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہر ایک اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا۔ جو درجے کی بانٹ ہے وہ عمل کی بیس پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ صرف حفظ کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ حفظ کر کے اس کو سمجھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ جب ہم عمل کرتے جائیں گے تو ہمارے درجے متعین ہوتے جائیں گے، اور پھر ہم جب آیتیں سنائیں گے تو ہمارے جو ہے اس کا جو لیول ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سیٹ کرے گا کہ ہمیں کس درجے پہ لے کے جانا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کریں کہ بہت سے کام ہم نیکی کی نیت سے کرتے تو ہیں، لیکن اس کے اندر اخلاص کتنا ہوتا ہے اس چیز کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم روزہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن سوچیں کہ یہ کام ہم اتنے خوشی سے کرتے ہیں یا مارے باندھے کرتے ہیں یا ٹوٹا پھوٹا کرتے ہیں یا کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ آپ کے لیول کو سیٹ کریں گی جا کے جنت میں۔ صدقات کتنے دیتے ہیں، خیر و بھلائی کے کتنے کام کیے ہیں، ویلفیئر کے کتنے کام کیے، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ لَغَنِيٌّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز اور مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کی صفات انتہائی توازن والی ہیں۔ وہ بے نیاز تو ہے، کسی کی عبادت و اطاعت اس کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، مگر وہ مہربان بھی ہے، اور ایسا بے نیاز بھی نہیں کہ اس کے بندے اسے بخشش طلب کر رہے ہیں اور وہ انسنی کرتے۔ وہ مہربان بھی ہے، بندوں کی سنتا بھی ہے اور ان کی استطاعت بھی کرتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے، یہ تمہیں اور لوگوں سے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ بات ہم ملٹیپل ٹائم اپنے پیچھے انہی چند سپاروں میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بار بار آپ کو وارن کر رہا ہوں، اپنی آیتیں آپ کے ساتھ کھول کے بیان کر رہا ہوں، اور پھر بھی اگر آپ لوگ ایمان نہیں لاتے اور وہ نہیں کرتے جو میں کہہ رہا ہوں تو میرا کام نہیں رکے گا، آپ لوگوں کو میں بدل دوں گا۔ آپ کی جگہ کچھ خوش نصیب آ جائیں گے جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور احکامات کو ماننے والے ہیں، اور آپ کو ریپلیس کر دیں گے۔ یہ بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے۔ آپ ان سے کہیے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر رہتا ہے۔ اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے تھے، انہوں نے ان دو چیزوں میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کا حصہ بھی مقرر کر دیا،
اور زوم کرتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کے حصے میں شامل نہ ہو سکتا تھا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا تھا۔ کتنا برا فیصلہ کرتے تھے یہ لوگ۔ اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو مزین بنا دیا، انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو انہی کے لیے مشتبہ بنا دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا کام نہ کرتے، لہٰذا انہیں جانے دیجیے اور ان افتراء کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ آپ کو پھر میں ریمائنڈ کراؤں گی کہ یہ سورہ جو ہے وہ مکی بیک گراؤنڈ میں ہے اور مشرکین کے حوالے سے یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ ان لوگوں، یہ جو مکے کے مشرکین تھے یا ارد گرد کے علاقوں کے، ان لوگوں کے اندر بہت سے رسم و رواج، جاہلانہ رسم و رواج جو تھے وہ پائے جاتے تھے، جن کے اندر یہ بھی تھا کہ جب ان کی پیداوار آتی تھی تو اس کے حصے میں، اس کے اندر سے جب یہ نکالتے تھے حصہ رانیہ ایاس، تو اس کو نکالتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ آدھا کچھ حصہ اللہ کے لیے نکالتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ، کیونکہ اللہ کو تو مانتے تھے نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، اور آدھا حصہ کہتے تھے یہ جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے یہ ان کے لیے۔ تو پھر اگر کہیں کمی بیشی ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کے بتوں کے حصے میں ڈال دیتے، لیکن وہاں سے نکال کے اللہ کے حصے میں نہیں ڈالتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے یہ کس طرح کی بیوقوفی اور جہلوں والی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کرتے تھے کہ یہ جو اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، بعض اوقات بیٹیوں کا ہونا ان کے لیے بہت ہی باعث شرم ہوتا تھا، اور ان کو جو ہے وہ قتل بھی کر دیتے تھے، بعض اوقات دفن بھی کر دیتے تھے۔ اور پھر یہ کہ یہ کیا کرتے تھے کہ بتوں کے نام پر نظریں مانی ہوتی تھی کہ فلاں ہمارے اتنے 10 بیٹے ہوئے تو ہم ایک اس بت کے نام پہ چڑھا دیں گے یا قتل کر دیں گے، تو قربانی اپنی طرف سے اس کو قربانی کہتے تھے۔ تو اللہ کے نزدیک سب کچھ جاہلانہ ہے، جن کا دین سے، اسلام سے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بس اپنی ہی جہالتوں میں حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ خود ساختہ طریقے ہیں، ان خود ساختہ طریقوں کی اللہ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور ان خود ساختہ طریقوں میں بدعات بھی آتی ہیں، اور یہ صرف انہی کی باتیں نہیں، اگر آج کے پس منظر میں دیکھیں تو ہم نے بھی بے شمار ایسی چیزیں اپنے دین میں ڈال لی ہیں، گھڑ لی ہیں، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور پھر ہم بھی اسی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مشرکین کہتا ہے، یا کافر جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں ان کے خیال کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جو وہ چاہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشت حرام ہے، ان پر سواری بہت جائز نہیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے، اللہ عنقریب ان کی افطرا پردازیوں کا بدلہ دے دے گا۔ یعنی پہلے ایک تو وہ جانوروں کے سلسلے میں اپنی مرضیاں، یعنی ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کے ناموں کو بتوں کے ناموں پر چھوڑ دیتے تھے، پھر ہم نے دیکھا وہ کھیتی اور غلہ کے اندر بھی بتوں کے ناموں کے اوپر چھوڑتے تھے، اور اللہ اور بتوں کو برابر برابر ڈیوائیڈ کرتے تھے۔ اب آگے جانور، یہ جانور جو ہیں، یہ یعنی کھیتی کا جو فصل ہے وہ کہتے تھے فلانا نہیں کھا سکتا، فلانا نہیں کھا سکتا، انہوں نے اپنی ہی رسمیں اور اپنا ہی دین بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو چیز قرآن اور سنت میں ثابت نہیں ہے وہ ایڈیشن ہے دین کے اندر، اور اس سے بچنا چاہیے۔ لوگوں کی سنی سنائی باتیں، اپنے بزرگوں کی سنی سنائی باتوں پہ مت چلیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا، آج کل کے زمانے میں بہت ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے، تھوڑی سی ایفرٹ آپ کو حق تک پہنچا دے گی۔ اندھا دھند تقلید مت کریں صرف اس لیے کہ آپ کے بزرگوں میں، خاندانوں میں ہوتا آیا ہے ایسے، یہ دیکھیں ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، جو لوگ اس طرح کی چیزوں پہ چلتے آئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ تمہارے آباء و اجداد یا بزرگوں کو وہ ہدایت پائی، انہوں نے بالکل صحیح علم ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو ٹھیک ہے اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے صرف ہمارے مردوں پر حلال ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ بچہ مرد ہو تو مرد عورت سب کھا سکتے ہیں۔ یہ جو سب بکواس کرتے ہیں اس کی انہیں سزا ضرور دے گا، وہ یقیناً دانا اور حکمت والا ہے۔ جن لوگوں نے لا علمی اور حماقت کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر افطرا باندھتے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، تو ایسے گمراہ ہیں جو ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ اب اولاد کو مارنا بھی جو ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے بہت ساری چیزیں، ایک تو یہ آتا ہے کہ ظاہر قتل ہے ایک انسان کا، اور ہم نے کل ہی پڑھا کہ ایک انسانیت بے جان کو مارنا، یعنی ایک انسانی جان کو بلا حق مارنا جو ہے وہ ایک انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ لیکن یہاں پہ قتل صرف یہ نہیں کہ زندہ ہونے کے بعد اس کو مارا جائے، جو
جو لوگ برتھ کنٹرول کے سلسلے میں بھی اپنے بچوں کو آنے نہیں دیتے یا ابارشنس کروا دیتے ہیں تاکہ بچے کم ہو بغیر کسی وجہ کے، تو ان کو وہ بھی قتل کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے لا علمی حماقت کی بنا پر اپنی رات کو مار ڈالا، اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے رزق کو حرام قرار دے دیا، تو یہ قتل اولاد کا ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وہی تو ہے جس نے باغات پیدا کیے جس کی بیلیں لپیٹی جاتی ہیں، دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جس سے مختلف ماکولات حاصل ہوتے ہیں، نیز اس نے زیتون و انار پیدا کیے متشابہ بھی اور مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان سے اللہ کا حق بھی ادا کرو، اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں۔ اب اللہ کے حق سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا حق ہے وہ صدقہ جو اللہ کے نام پر اس فصل سے فقراء اور مساکین کو دیا جائے۔ یہ صورت مکی ہے، زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مدینہ میں جا کے فرض ہوئی تھی، لیکن کچھ صدقات جو ہیں وہ ان کے دینے کا حکم دیا گیا تھا، فکس نہیں تھا ابھی کچھ بھی۔ تو آپ نے بارانی زمین سے پیداوار کا 10واں حصہ اور آبپاشی والی زمین سے پیداوار کا 20واں حصہ مقرر فرمایا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نصاب بھی مقرر فرمایا۔ یہ مدینہ میں ہوا تھا۔ حکیم ابن حزام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا صدقہ خیرات میں بھی حد اعتدال سے تجاوز پسند نہیں، افضل صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو جائے۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ صدقہ دیتے ہوئے اپنے گھر اور اپنے اہل کا بھی خیال رکھنا چاہیے، سب کچھ اٹھا کے دے دو اور بعد میں خود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اور اس لیے زیتون اور نار اللہ تعالیٰ کے خاص پھل ہیں، خاص فصلیں ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں، ان سے ہمیں خوراک بھی ہماری حاصل ہوتی ہے اور ان سے ہمیں شفا بھی حاصل ہوتی ہے اور ان سے ہمیں صحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے ایسے باغات ہوں جن سے ہمیں اتنی بہترین چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تو ان کا بنتا ہے کہ اس کے اندر سے جو اللہ کے فرض کیے ہوئے صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے وہ ان کو بھی نکالا جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم اسراف نہ کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی میں ناپسندیدہ کاموں پر اپنا مال خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، فار ایگزامپل ہم کانسرٹ وغیرہ پہ دیکھنے جاتے ہیں، جا کے ہم اپنے ٹکٹیں لیتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی نافرمانی بھی ہو گئی اور اسراف بھی ہو گیا۔ ایسے ہر کام کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر وہ کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو ہم مسرفین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور نیز چوپایوں میں سے کچھ بار برداری والے ہیں اور کچھ سے مفروشات بنائے جاتے ہیں، یہ اللہ کا رزق ہے جس نے تمہیں دیا ہے، انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے۔ دیکھیں یہ سورت کا نام ہی الانعام ہے، جانوروں سے متعلق ہے، مویشیوں سے متعلق ہے، اور ہمارے فائدے والے مویشیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ پھر سے کہا کہ ایسے 4 پیروں والے جانور کچھ ایسے جن کے اوپر ہم اپنا بوجھ ادھر سے ادھر کرتے ہیں، جیسے گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، بیل گاڑیاں چلتی ہیں، یہ ہمارے بار برداری کے کام آتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کا بندوبست کیا، ہم ان کو ذبح کر کے کھاتے بھی ہیں اور اپنی بھوک بھی مٹاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، رزق کے وسیلے ہیں، ان کو حلال طریقے سے استعمال کرو اور نافرمانوں میں سے شامل نہ ہو، کیونکہ شیطان تو آپ کا دشمن ہے، وہ ہر حال میں آپ کو بہکائے گا۔ پھر جانوروں کے متعلق اگلی آیت ہے کہ 8 ازواج، کل 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین و من المعز اثنین، اور 8 جوڑے نر اور مادہ ہیں، بھیڑ کے 2، بکری کے، اور آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے دونوں مذکر حرام کیے ہیں یا دونوں مونس، یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو محض علم یا وحی الہی کی کوئی بات بتلاؤ۔ نیز اونٹ کی جنس سے 2 اور گائے کے 2 جوڑے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان دونوں مذکروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا ان بچوں کو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ یا جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے؟
اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ پھر وہی بات بہت، کیونکہ یہ لوگ بہت سی چیزیں اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے لے کے آ رہے تھے اور دین کی بنیاد پہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اللہ نے ایسا ہی کہا ہے، ایسا ہی کہا ہے۔ یہاں بھی ایک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مادہ خود تو حلال ہے، اور اگر اس کے اندر سے جو بچہ ہے وہ مرا ہوا وہ مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، تو خود اپنی بھی گھڑی ہوئی ان کی باتیں تھی۔ تو جب ہم کوئی بھی چیز دین میں ایڈ کرتے ہیں، اپنی پاس سے بناتے ہیں، تو اصل میں ہم اللہ پہ جھوٹ گاڑے ہوتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا تو اللہ نے بتایا نہیں، یا اللہ نے مس کر دیا، یا اللہ کے نبی نے مس کر دیا۔ تو بدعت بذات خود بہت ہی بری چیز ہے، اس کو کبھی بھی ہلکا مت لیں، مذاق مت سمجھیں، کچھ نہیں ہوتا، کہہ کے مت ڈالیں۔ ہاں ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے قرآن خوانی کرنا، یعنی جو ہم برکت کے لیے کرتے ہیں یا جو ہم فوتگیوں پہ پڑھتے ہیں، ایک مثال دے رہی ہوں، اور بھی بہت سے کام ہم کرتے ہیں، تو کچھ لگتا ہے کہ کیا بات ہے، ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اب قرآن ہی پڑھیں تو پھر اس طرح پڑھو نا جیسے ہمارے نبی نے پڑھا یا پڑھایا، یا ان کے بعد کے صحابہ نے پڑھا یا پڑھایا۔ آپ اپنے طریقے کیوں نکالتے ہیں اس چیز کے اندر؟ یہی تو بدعت ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے ہم ان کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں، یہی بدعت ہیں، اور انہی سے بچنا چاہیے۔ ہم اپنی سے نیکی کرتے کرتے اپنے گلے میں بدعت کے پھندے ڈالتے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت کلیئرلی ہمارے ہی لیے ہی عذاب کی باعث بنائے گا ان چیزوں کو۔ حلال و حرام کے سلسلے میں یاد رہے کہ شریعت نے صرف اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا کہ اشیاء کے طبی لحاظ سے انسانی جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے کسی زہر کا نام لیا جاتا جو کسی بھی جانور کی موت کی ایسی شکل میں جسم سے خون نہ نکلے جانور کو حرام کر دیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے کیوں حلال جانور آپ کو ذبح کرنے کا جو طریقہ بتایا اس کی حکمتیں ہیں۔ اللہ کے اوپر کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ ہمیں جو وہ کہہ رہا ہے اس کی حکمت یا اس کی لاجکس بھی بتائے، لیکن اللہ تعالیٰ خود بہت ہی منصف ہے، ہمارے ہی دماغوں کو خلجان سے بتانے کے لیے نان سٹاپ ہم دیکھتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کو حکم آ رہا ہے جس کی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اگلی ہی آیت میں اس کی وجہ بھی آ جاتی ہے، اور ہمیں تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ بھئی میں نے اگر حرام کیا ہے ایسے جانور جن کو پہ اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کیا گیا تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کیونکہ خون کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، اور جب اس ذبح نہیں کیا جاتا، ذبح کا ایک شرعی طریقہ ہے کہ جانور کو مکمل طور پہ نہیں ذبح کیا جاتا، تھوڑا سا چھوڑا جاتا ہے، اور جب وہ پھڑکتا ہے تو اس کے پھڑکنے سے سارے جسم سے جو ایک دم خون ہوتا ہے وہ ابل کے اس رستے سے باہر نکل جاتا ہے، تو اس کے بعد جو جانور ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے سیف ہو جاتا ہے، ہماری صحت کے لیے سیف ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنی بھی بیماریاں وہ خون کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور اگر اس جانور میں کسی قسم کی کوئی بیماری تھی تو وہ نکل چکی ہوتی ہے، وہ جانور ہمارے لیے محفوظ ہو جاتا ہے کھانا۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے جس کی سمجھ میں نہیں آتی، اور ویسٹ نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے کہ بھئی آپ اتنی تکلیف دے کے کیوں جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہ ایک جھٹکے سے مار کے ذبح کر لیتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب خون نکل جاتا ہے، خون 2 لیٹر نکلا یا 4 نکلا، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اس کا وزن بڑھا کے رکھنے کے لیے بھی گوشت کا خون کو اندر ہی رہنے دیتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی جانور کا وزن ہے جو نکل نہیں گیا اندر سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنا چاہیے، اور جس چیز کی سمجھ نہ آئے اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں، کسی علم والے سے پوچھ لیں، قرآن کو اٹھا لیں، قرآن میں ہر چیز کا ہمیں جواب ملا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ادھر ادھر بھٹکنے کی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری صحت اور ایک مومن کی صحت بہت عزیز ہے، اگر انسان صحت مند ہے تو ہر کام اچھے طریقے سے کرے گا، اس کی عبادت میں بھی تبھی مزہ اور خشوع اور خضوع آئے گا جب اس کی دماغی حالت اچھی ہوگی، اس کی جسمانی حالت اچھی ہوگی۔ جو مجبور، لاچار اور ڈھیلے اور بیمار لوگ کیا عبادت کریں گے، اور بیماریوں کے شکار لوگ بھی کیا عبادت کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند دیکھنا چاہتا ہے اور حرام سے بچا کے رکھنا چاہتا ہے، تاکہ ہمارے اندر جو حلال ہے وہ ان کے اندر سے ہماری برکت اور اللہ کی رحمت نازل ہو ہمارے اوپر، اور ہم بیماریوں سے بھی بچے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس مضمون کو، کہ جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، الا یہ کوئی مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے یا فسق ہے، اور اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، جو شخص لاچار اور باغی نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، تو بلا شبہ آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اضطراری حالت میں جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھایا جا سکتا ہے۔
وَلَلَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، اور جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا. وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور جو یہودی تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی تھی. اصل میں زیادہ تر وہی حلال تھا ان کے لیے جو ہمارے لیے ہے، لیکن حضرت یعقوب کے لیے کچھ ذاتی طور پہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر منع کر لی تھی، تو انہوں نے آگے سے پھر مزید سے مزید اپنے لیے مشکلیں کھڑی کرتے گئے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر منع کر دی تھی. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. پھر اگر یہ یہود آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے کہیے کہ تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں دی ہوئی چھوٹ ہے، اور اس چھوٹ کے اندر ایک اور حکمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ شاید اس موقع کا فائدہ اٹھا کے یہ لوگ پلٹ آئیں. اللہ تعالیٰ پلٹنے کا چانس دے رہا ہوتا ہے. جتنی کس کی زندگی لمبی ہوتی ہے اس کے بعد اتنا ہی نیکیاں کرنے کا موقع بھی اللہ اتنا ہی دے رہا ہوتا ہے آپ کو، اگر کوئی نیکی کا موقع فائدہ اٹھانا چاہے. تو اللہ تعالیٰ کریں کہ تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ورنہ مجرموں سے اس کو عذاب ڈالا نہیں جاتا. الٹیمیٹلی آپ کو میرے سامنے آنا ہے اور اپنے حصے کی سزائیں بھگتنی ہیں. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے آباء و اجداد بھی شرک نہ کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اس طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھ لیا. آپ ان سے کہیے اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ، ہمیں دکھاؤ. تم محض زن کی باتوں کے پیچھے پڑے اور محض بے دلیل باتیں کرتے ہو. اب یہ پھر ایک اور نئی چیز آ گئی انہیں مشرکین کی طرف سے کہ وہ کہتے تھے کہ اب اپنی غلطیوں کی سزا، اپنی غلطیوں کا جو مدعا ہے وہ بھی اللہ پہ ڈال رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں حد، دیکھیں کہاں سے چلے اور کہاں تک آ گئے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ ہمیں کرنے دے رہا ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اللہ کے شریک کیوں بناتے، ہم شرک کیوں کرتے، ہمارے آباء اجداد بھی ایسا نہ کرتے. یہ تو اللہ ہی چاہتا ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں نا، کیونکہ اللہ کہتا ہے ہر چیز میری مرضی سے ہوتی ہے، تو یہ شرک بھی ہم اللہ کی مرضی سے ہی کر رہے ہیں. دیکھیں ذرا، اس سے بڑی کوئی ظلم ہو سکتا ہے اللہ کے اوپر کہ ہم اپنے سارے گناہوں کا بوجھ اللہ کے اوپر ڈال دیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی، کتاب دے دی، نبی بار بار بھیجے، کلیئرلی بتا دیا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور پھر بھی آپ اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ الزام اللہ کو دیں، تو پھر اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ اور ان کو عقل بھی نہیں آ رہی کہ پچھلی قوموں کے ساتھ انہی باتوں کے اوپر کیا کیا ہوا ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے تمہارے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. آپ ان سے کہیے کہ اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے، اور پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ہی ان کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دوسروں کو اپنے رب کے ہمسر پاتے ہیں. یعنی یہ لوگ چیلنج تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ گواہی لے کے آؤ اور بتاؤ جو تم کہہ رہے ہو کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے ہیں کہ اگر وہ گواہیاں لے بھی آئیں تو ان کی باتوں کا یقین نہ کرنا، کیونکہ ان کی گواہیاں بھی قابل اعتبار نہیں ہیں اور یہ اپنی باتوں میں لگا کے آپ کو حق سے پھیر سکتے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون. آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. ایک دفعہ پھر سے اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اصل میں حرام ہے کیا، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین سے اچھا
سلوک کرو اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم تمہیں ہی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ضرور دیں گے، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو۔ ان باتوں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ شاید کہ تم سمجھو۔ یہ ریپیٹیشن ہے، اللہ تعالیٰ بار بار دین کو کھول کھول کے ہمارے سامنے لے کے آ رہا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ نیز یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جس کے حق میں بہتر ہو، حتیٰ کہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے، اور یہ کہ ماپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا دو، اور ہم کسی کو اس کے مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو، خواہ بات تمہارے کسی قریبی رشتہ دار کے متعلق ہی ہو، اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ کہ یہی میری سیدھی راہ ہے لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں کے پیچھے نہ جاؤ ورنہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا شاید کہ تم بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والوں کے لیے مکمل تھی، اور اس میں ہر بات کی تفصیل بھی تھی، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت تھی تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ یہ تورات کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کتاب جو قرآن اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے ہم نے نازل کی ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، لہٰذا تم اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، نیز اس لیے کہ تم نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں یہود و نصارہ پر ہی اتاری گئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تاکہ تم کو یہ نہ رہے کہ پہلے والوں کو کتابیں دے دی اور ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ہماری ہدایت کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کی دلیل مکمل ہوئی، کوئی بہانہ نہیں ہمارے پاس یہ کہنے کا کہ ہمیں تو سچ اور حق کا پتہ ہی نہ چلا۔ نیز اس لیے کہ تم نہ کہہ سکو کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کے پڑھنے پڑھانے سے غافل رہے، اور یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک واضح دلیل ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے، اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے عمل کی بہت بری سزا دیں گے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود آپ کا رب آئے یا اس کی کوئی نشانی آئے؟ جس دن کوئی ایسا معجزہ آ گیا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا، اور جو اس سے پیچھے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہ کی ہوں کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ پھر سے ایک بہت ہی واضح آیت آ گئی ہمارے سامنے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ فرشتے اس چیز کا انتظار کریں کہ فرشتے ان کے پاس آئے یا ان کا رب خود ان کے پاس آئے یا کوئی نشانی موجز آئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی چیز ہو گئی تو پھر ان کے پاس بچنے کی کوئی چارہ پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ اپنی دیوی مہلت کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے، کیوں اللہ سے اس کا عذاب ڈائریکٹلی مانگتے ہیں، اور اس وقت جب یہ چیزیں دیکھ لیں گے تو پھر اگر وہ ایمان لے بھی آئے تو ان کے حق میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ وقت گزر گیا جب ان کا ایمان لانا یا توبہ کرنا یا صفا کرنا اللہ تعالیٰ کو قبول ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بھی انتظار کرو اس وقت کا اور میں بھی ہم بھی انتظار کرتے ہیں جب یہ معاملہ اللہ کے ہاں آئے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے آپ کو ان سے کچھ سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر انہیں بتلا دے گا کہ کن کاموں میں مصروف تھے۔ اب یہ بھی ایک ماشاءاللہ بہت ہی واضح آیت ہے ہمارے سامنے کہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، یعنی ٹوٹل 73 فرقے سیکٹس بنیں گے جس کے اندر صرف ایک جو ہوگا وہ رائٹ دین کے اوپر ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا۔ پوری امت کے 72 حصے جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ کیوں؟ دین تو وہ مان رہے ہیں، دین تو ان کے اندر بھی ہے، لیکن دین کی صحیح حالت یا دین اصل حالت میں ان کے پاس
نہیں ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں ڈال لی ہیں یا نکال دی ہیں۔ تو باقی سب جہنمی ہوں گے۔ ایک صحابہ نے پوچھا کہ یہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو پوچھنا بنتا تھا نا یہاں پہ۔ تو فرمایا کہ جو اس راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ بھی دلیل ہمارے پاس یہ ترمذی کی روایت ہے، یہ بھی دلیل ہمارے پاس آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کے عمل میں یا ان کے جو صحابہ کرام کے عمل میں اگر کوئی چیز نہیں ہے، ہم ایسا عمل ان کی زندگیوں میں نہیں پاتے، تو وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایسے سارے اعمال سے بچ جائیں جن کا دین سے تعلق نہیں۔ یہ ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے، اور ہمارے عام زندگی کے اندر ہم ہزاروں ایسے کام کرتے ہیں، ہمیں بہت ضروری ہے کہ کچھ دیر کے لیے رکیں اور سوچیں کہ ہم کیا کیا کرتے آ رہے ہیں۔ ہمیں مزہ آتا ہے، ہم نے دین کو ریچول بنا کے رکھ دیا ہے، ہمیں ریچولز کرنے میں مزہ آتا ہے، فیسٹیولز کرنے میں مزہ آتا ہے، ہمیں منانے میں مزہ آتا ہے بجائے اس کو پریکٹس کرنے کے، کہ ہم اپنے اندر وہ چیزیں لے کے ہیں جو صحیح ہیں۔ دین سادہ ہے، اس کو سادگی کے ساتھ اپنائیں اور بہت سی مشکلات سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور کہہ دیں، نہیں اس پیچھے ایک اور آیت ہے، اور وہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور جو کوئی اللہ کا نیکی لے کر آئے گا اور اسے اس کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ من جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا اسے فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون، اور اس کو اتنا ہی اس کا بدلہ دے گا۔ برائی جو ہم کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں، پر اگر ہو جاتی ہے ہم سے غلطی یا کوتاہی یا برائی یا غلطی، تو اس کا بدلہ اتنا ہی ہے، اس کے برابر ہی ہے۔ لیکن جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ منیمم بھی 10 گنا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ اپنی رحمت سے دے دے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن 10 کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کر دیا ہے کہ کم از کم 10 کا بدلہ میں آپ کو ضرور دوں گا۔ اس لیے جب ہم ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس کا 10 کا ثواب ملتا ہے منیمم۔ جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 کا ثواب ملتا ہے منیمم۔ اس لیے جو حروف مقطعات ہیں، جب الف لام میم کو پوچھا تھا لوگوں نے تو آپ نے کہا تھا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم اور ہر ایک حرف پہ پڑھنے پہ 10 نیکیاں، تو جو الف لام میم پڑھے گا اس کو 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو قرآن کے ہر حرف کو پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوچے جب ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کتنے حروف کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنی نیکیاں ہمیں اس کے پڑھنے سے ملتی ہیں، اور جب ہم اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے اور آگے بڑھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے برابر ثواب دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر یہ فرمایا کہ کل حضرت ابراہیم کی جو دستور عمل ہے وہ مشرکوں میں نہ تھا، یعنی ان کے پاس تعلیمات حضرت ابراہیم کی تھی لیکن اب وہ سب کچھ غلط ملت اور مکس کر چکے تھے۔ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، خوبصورت ترین آیت ہمارے سامنے ہے کہ ان سے کہیے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ آیت ہم کو ہر روز ایک دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور جب ہم یہ آیت پڑھ لیتے ہیں دعا کی صورت میں صبح میں، تو ہمارے پورے دن کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور عبادت میں گنا جاتا ہے۔ لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، جن کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں اولین فرما بردار ہوں۔ اور یہی ہر نبی کو یہی حکم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی نبوت کو خود اقرار کرے اور اس کے بعد اس کو آگے لے کے جائے۔ کیا میں اللہ کے علاوہ دوسرا رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بار اسی پر ہوگا، کوئی شخص کسی شخص کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں لوٹنا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ تمہیں بتلا دے گا۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے کے درجے بلند کیے، وہ تمہیں آزمائے اس میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا، وہ یقیناً بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس چھوٹی سے نیچے والی چند آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ہمارے ساتھ بہت ہی کلیئر بتا دی ہمیں، کہ پہلی بات تو یہ کہ جو ہماری قربانی ہے، ہماری نماز ہے، ہمارے صدقات ہیں، ہماری زندگی، ہمارا موت، سب کچھ اللہ کے لیے، یہی ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ہاں کسی شخص کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، میرے اپنے عملوں کا بوجھ ہمیں خود ہی اٹھانا ہے، اور اپنے حساب کتاب ہمیں خود ہی دینے ہیں۔ دوسرے کی نیکی ہمیں نہیں پہنچے گی، نہ دوسرے کی
برائی الا کہ وہ ہمیں فالو کریں، تو پھر ہمارے مرنے کے بعد ان کی برائیوں کا بوجھ بھی ہمارے سر پہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس چیز کا یقین رکھیں کہ اللہ کے پاس ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں جو درجات ہیں، جو فضیلتیں ہیں ایک کو دوسرے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے مرتبے دی ہیں، سوشل لے لیں یا علمی طور پر لے لیں یا جو بھی اللہ کی بانٹ ہے، وہ اللہ کا اپنا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، اور انہی بانٹوں کی بیس پر ہمارے حساب کتاب ہوں گے۔ جس کو دنیا میں زیادہ ملا ہے اس کا حساب بھی لمبا ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ سے اچھی آخرت کی امید رکھتے ہیں، بے شک وہ یقیناً بخشنے والا ہے